آج تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے کتے اور بولی صحابہ کو بھونک رہے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کتورے بھی پیدا ہو گئے، وہ بھی صحابہ کو ٹاؤں 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 کرنے لگے۔ انہی میں غلط زبان کا جواب غلط ہوتا ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے کہ شیعہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، شیعہ با وفا صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ غلط زبان استعمال کی گئی، ایک منقبت کہ جس پر اعتراض کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے کہ پہلے ان کے بڑے صحابہ پر بھونکتے تھے، اب ان کے بچونگڑے آ گئے ہیں، اب ان کے کتونگڑے آ گئے ہیں کہ جو صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دیجئے، آپ دلیل سے بات کیجئے، آپ علم سے بات کیجئے، آپ روایت لائیے، آپ حدیث لائیے، آپ قرآن کی آیت کی بات کیجئے، گال گلوچ سے بات نہ کیجئے، آپ غلط زبان سے بات نہ کیجئے۔ آپ کے پاس معیار نہیں ہے، آپ اگر یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، یزید جیسوں کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، وہ کہ جو ظالم ہیں انہیں رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، وہ کہ جو رسول کے مقابلے میں آئے انہیں رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، وہ کہ جو رسول پر شک کرتے رہے انہیں رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، وہ کہ جو رسول پر بہتان لگاتے رہے انہیں رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، وہ کہ جو امام علی علیہ السلام پر بھونکتے رہے اور ممبروں سے سب و شتم کرواتے رہے انہیں رضی اللہ کہنا شروع کر دیں۔ ہم نہیں مانتے، ہم ان کا اکرام نہیں کرتے، ہم ان کا احترام نہیں کرتے۔ جنہوں نے بھی رسول اور آل رسول سے وفا کی ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ جنہوں نے آل رسول سے دغا کیا ہے، غداری کی ہے، ہم قطعاً ان کا احترام نہیں کر سکتے، ہمارا معیار یہ ہے۔ اور جب آپ حلالی و حرامی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ کون نطفہ حلال سے پیدا ہوا، کون نطفہ حرام سے پیدا ہوا، معیار کیا ہے۔ آپ ایک بات لائیے کہ صحابہ پر تنقید کرنے والا یا صحابہ کے مخالف بولنے والا وہ نطفہ حرام سے پیدا ہوتا ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ اگر ایسے ہی زبان سے نکالتے رہیں، ایسے ہی منہ سے نکالتے رہیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور وہ حلال زیادہ نہیں ہے، تو یہ بات نہیں چلے گی۔ اب علم کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں، چیزوں کو سامنے لانا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے آپ اس ملا کا بیان سنیے اور منقبت کا وہ چھوٹا سا حصہ سنیے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیا انہوں نے ٹھیک کہا، آیا انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ صحیح کی۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی گپ شپ جاری رہے، ہمارا یہ ساتھ جڑا رہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آج تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے کتے اور بولی صحابہ کو بھونک رہے تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کتورے بھی پیدا ہو گئے، وہ بھی صحابہ کو ٹاؤں 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 کرنے لگے۔ انہی میں سے ایک کتورا ہم نے دیکھا آج جو صحابہ کو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا کہ جی جب رسول اللہ نے اعلان ولایت علی کے منبر پہ تو صحابہ کے چہرے اتر گئے، کوئی خوش ہو گیا، کوئی صحابی جل گیا، اور جو جناب ولایت علی کے اعلان کو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے۔ منبر سے یہ مدح مرسل دیکھ رہے ہیں منظر، کتنوں کا چہرہ اترا اعلان ولایت سن کر، آج خوشی سے جھوم اٹھے بوذر سلمان اور کمبر، کہتے ہیں مولا ہمارا علی ہے، جلنے لگا کوئی، خوش ہو گیا کوئی، گونجی صدا علی، دم دم علی علی، فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا، یہ سب سے نبی نے بولا من کنت مولا۔ میں کہتا ہوں بچے پہلے جاؤ اپنے باپ کی تلاش کرو، تیرا باپ کون ہے؟ تجھے تو باپ کا ہی نہیں پتا، اس لیے کبھی حلالی صحابہ پہ زبان نہیں چلاتا۔ اللہ کے پاک بندوں پر، اس کے محبوبوں پر جو زبان چلائے وہ حرامی ہوتا ہے۔ اپنی قیمت بڑھانے کے لیے، اپنا ٹھیکہ بڑھانے کے لیے صحابہ پہ کتے کی طرح تو بھونکنے لگ گیا، چھوٹے سے کتورے ابھی سے ٹاؤں ٹاؤں تو کرنے لگ گیا، تجھے تو باپ کی خبر نہیں ہے۔ جاؤ پہلے ماں سے پوچھو میرا باپ کون ہے، پھر آنا صحابہ پہ بھونکنا۔ اور جن پہ تو بھونک رہا ہے صحابہ کرام وہ ہستیاں جن کی تعریف قرآن بھی کرتا ہے، مولا مرتضی شیر خدا بھی کرتے ہیں، جن کی پاکی، جن کی طہارت، جن کے ایمان، جن کے جنتے ہونے کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، اہل بیت دیتے ہیں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ نے اعلان کیا من کنت مولا فعلی و مولا، تو صحابہ ناراض ہو گئے۔ ھذا بہتان عظیم لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کسی یہودی مجوسی کا بکواس ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہو سکتی ہے، نہ علی المرتضی شیر خدا۔ انہوں نے کوئی منطق نہیں لائی، انہوں نے کوئی دلیل نہیں لائی، انہوں نے کوئی روایت نہیں لائی، انہوں نے کوئی حدیث نہیں لائی۔ وہ جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں وہ حلال زادے نہیں ہیں، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔
اس بات کی روایت کیا ہے؟ اس بات پر کوئی آیا بتا دیں، اس بات پر کوئی ایسی دلیل جو محکم ہو وہ بتا دیں۔ نہیں ہے، آئیے ہم بتاتے ہیں کہ کون حلال زادہ ہوتا ہے کون نہیں۔ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، رسول گرامی قدر کا فرمان ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اے علی تجھ سے محبت صرف وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ کرے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، یعنی جو نطفہ حلال کا ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، جو نطفہ حرام کا ہوگا وہ تجھ سے بغض کرے گا۔ یا علی حبوں کا ایمان بغضوں کا کفر، اے علی تجھ سے محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض کفر ہے۔ ہم زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، وہ کہ جو علی پر سب و شتم کرواتا رہا ممبروں سے، آج آپ اسے رضی اللہ کہیں اور ہم مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو علی کا دشمن ہے وہ کیسے حلال زادہ ہو سکتا ہے؟ اس کی ولادت میں کیسے طہارت ہو سکتی ہے؟ آپ ہمیں معیار نہ بتائیے، معیار رسول بتا گئے ہیں کہ جو علی کا ہے اس کی ولادت میں طہارت ہے، جو علی کا نہیں اس کی ولادت میں خباثت ہے۔ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے دلیل لائیے، اس طرح کی بات کرنے سے پہلے روایت لائیے، اس طرح کی بات کرنے سے پہلے حدیث لائیے، تب آپ کی بات قابل قبول ہوگی۔ ورنہ جس زبان میں آپ بات کریں گے اس زبان میں بات کرنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہم بات کریں گے دلیل کے ساتھ، روایت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، فرمان رسول کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔